بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں آپس میں تلوار چل جائے گی تو پھر قیامت تک امت کے لوگوں کے قتل و قتال سے باز نہیں رہے گی، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کو پوجنے لگیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میری امت میں سے 30 جھوٹے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر ثابت قدم رہے گی، یعنی عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی دین کے صحیح راستے پر چلنے والی ہوگی، اور دشمنان دین پر غالب رہے گی۔ اس جماعت کا کوئی بھی مخالف و بدخواہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اس جماعت کے لوگ دین پر ثابت قدم اور برحق ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت کے سایہ میں ہوں گے تاکہ اللہ کا حکم آئے۔ تشریح: حدیث کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کو بعض مسلمانوں کی وجہ سے میری امت میں باہمی محاذ آرائی آپس میں قتل و قتال کی سیاست کو عمل و دخل کا موقع مل گیا تو پھر مسلمانوں کی باہمی خون ریزی اور ایک دوسرے کے خلاف تشدد اور طاقت کے استعمال کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور ہمیشہ میری امت کے لوگ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں اپنی ہی صفوں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بالکل صحیح ثابت ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے مسلمانوں کی جو باہمی محاذ آرائی شروع ہوئی تھی اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا کچھ حصہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی سامنے آ گیا تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے خلافت میں عرب کے چند قبائل کچھ شر پسندوں اور منافقین کے فریب میں آ کر ارتداد میں مبتلا ہو گئے اور کفر و شرک کی طاقتوں کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست و دانش مندی اور قوت فیصلہ کی مضبوطی اور اولو العزمی نے ان مرتدین کا استحصال کر دیا تھا۔ جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کو پوجنے لگیں گے، میں بتوں کا پوجنا اگر حقیقی معنی میں مراد ہے تو کہا جائے گا کہ شاید آئندہ زمانے میں کوئی وقت ایسا بھی آئے گا جب مسلمانوں کے کچھ طبقے ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود واقعتاً بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ ویسے موجودہ زمانے میں بھی ایسے مسلمانوں کا وجود بہرحال پایا جاتا ہے جو قبر پرستی اور تعزیہ کی پرستش وغیرہ کی صورت میں اپنی پیشانیاں غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس جملے میں بتوں کو پوجنے والی بات اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ اسے مجازی اور معنوی صورت مراد ہے، تو پھر اس کے محمول کی بہت صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت مال و دولت اور جاہ و اقتدار وغیرہ کے حصول کو اپنی زندگی کا اصل مقصد اور اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی واحد آماجگاہ بنا لینا ہے۔ اس صورت میں اس ارشاد گرامی کا ایک محمول وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ درہم و دینار یعنی مال و دولت کے غلام ہلاک ہوں۔ لفظ خاتم تے کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ آتا ہے، اور وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے جملہ نحوی قاعدہ کے اعتبار سے حال واقع ہوا ہے، نیز لا نبی آبادی کا جملہ اپنے پہلے جملہ یعنی وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کی تفسیر و وضاحت کے طور پر ہے۔ آن کہ اللہ کا حکم آئے میں اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے، یا دین کا اس طرح تسلط و غلبہ پا لینا مراد ہے کہ روئے زمین پر کفر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے، نیز حتی یأتی امر اللہ کا جملہ لفظ لا تزال سے متعلق ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔